بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، نعمت افطار ARYQ TV کے لاہور اسٹوڈیو سے اور آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ خلق عظیم ہمارا یہ پروگرام ہے جس میں ہم مختلف موضوعات پر بات کر رہے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ایفائے عہد ہے جس کا میں نے ذکر کل آپ کی خدمت میں کیا تھا۔ آج جمعہ المبارک کا دن بھی ہے اور یہ تیسرا جمعہ ہے رمضان المبارک کا، اور اللہ تک کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں سید الشہور میں سید الایام کا یہ تیسرا جمعہ ہمیں عطا فرمایا۔ درود پاک کا زیادہ سے زیادہ ورد رکھیے، اور آج 20 رمضان المبارک بھی ہے، اور آج فرزندان توحید آخری عشرے کے لیے معتکف بھی ہوں گے، اعتکاف میں بیٹھیں گے، اور اللہ کے حضور اس کے ساتھ جڑنے کے لیے، اس سے قریب ہونے کے لیے آج بہت سارے فرزندان توحید مساجد میں اعتکاف بھی بیٹھیں گے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ایفائے عہد ہے، اور اس پہ انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور اپنے عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں اپنے عہد کی پاسداری نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ جو ہم نے امانت داری اور دیانت کے حوالے سے بھی جب ہمارا موضوع تھا اس وقت اس میں بھی یہ عرض کی تھی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اس میں کہ جب اس سے بات کی جائے تو وہ جھوٹ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے، اور جب وہ عہد کرے تو عہد کو پورا نہ کرے۔ تو یہ 3 نشانیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافق کی بیان فرمائی، اس میں بھی عہد کو پورا نہ کرنے والوں کا ذکر کیا۔ تو آج بہت اہم موضوع ہے۔ ہم روزمرہ کے امور میں بہت چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ وعدے کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، اپنے کیے ہوئے عہد کی پاسداری نہیں کرتے، اس کو اتنا اہم نہیں سمجھتے کہ ہم نے اپنی زبان سے جو وعدہ کر لی ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اور اسی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آج کا یہ پروگرام، اس میں ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں گے۔ تعارف کرواتے ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ زیب سجادہ آستانہ عالیہ خواجہ محمد یار فریدی گڑھی اختیار خاں اور نیشنل مشائخ کونسل کے چیئرمین، اور تصوف کے حوالے سے بہت ساری حضرت کی خدمات ہیں۔ تشریف لاتے ہیں تو ایک برکت کا احساس ہوتا ہے، اور آپ کی تشریف آوری سے ایک بہار آتی ہے پروگرام میں۔ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب کل ہمارے ساتھ موجود نہیں تھے، بہت آپ کو ہم نے مس کیا اور بہت آپ کی یاد آئی، آپ تشریف فرما نہیں تھے۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر۔ جناب ڈاکٹر طاہر مسعود قاضی صاحب ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ انگریزن یونیورسٹی شعبہ اسلامیات کے، آپ کو بھی ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں۔ ممتاز محترم ثنا خاں حافظ عابد حسین چشتی صاحب تشریف فرما ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ، کلام عطا فرمائیے۔ مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا، سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا، چل پئی دی رحمت ٹھنڈی ہوا، چل پئی دی رحمت ٹھنڈی ہوا، میرا دامن جدوں تر بتر ویکھیا، میرا دامن
ਜਦੋਂ ਤਰ ਬਤਰ ਵੇਖਿਆ ਮੁਕੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਤਾਜੀਆਂ ਸਾਇਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਦਰ ਵੇਖਿਆ ਸਾਇਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਦਰ ਵੇਖਿਆ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਿਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਿਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਿਨਾ ਕਿਹੜਾ ਜਤਨ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਿਆ माशाअल्लाह सलामत रहें। हज़रत हफीज़ ताइब रहमतुल्लाह अलैह का शोरा आफाक पंजाबी का कलाम सौर मेरे मुकद्दर दा खाता गया। क्या बात। सौर मेरे मुकद्दर दा खाता गया कमली वाले जदों एक नज़र वेख्या अल्लाह मुस्तफ़ा दी दुआ दा असर वेख्या सिर नवा के खलोता उमर वेख्या। हर वेख्या भी है उसमें जी? हर वेख्या नहीं वो मेरे ज़हन में नहीं। अच्छा जी, इफ़ाए अहद हज़रत हमारा मौजू है और उस पर अता फरमाइए कि इसकी ज़रूरत अहमियत और कुरान सुन्नत की रोशनी में इसके क्या अहकामात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब सर साहब, आपने इंट्रो में काफ़ी खूबसूरत अंदाज में उसको बयान फरमा दिया है। मैं उसके इस पहलू पर अर्ज़ करूँगा कि इफ़ाए हद तो इंतहाई अहम चीज़ है ठीक, और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि जब हम उसको अपने ज़िम्मा ले लें कोई चीज़ तो उसको पूरा करना हमारी ज़िम्मेदारी है। ठीक। लेकिन उस करीम का करम देखो, फरमाते ऊफ़ू बेआदी ऊफ़ बेआदे को, सुभान अल्लाह तो मेरा वादा पूरा करो, मैं अपना वादा पूरा करूँगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी अपने लिए भी वो फरमा रहा है कि मैं भी अपना वादा पूरा करूँगा। बिल्कुल सही। और जिस तरह आपने ये अभी बयान फरमाया हुजूर के हदीस पाक के मुनाफिकीन की जो अलामतें उनमें से एक ये है कि जब उसको अमानत दी जाए तो ख़यानत करेगा, जब वो झगड़ा करेगा तो अपना बदकलामी करेगा, और वादा करेगा तो वो पूरा नहीं करेगा। सही। ख़यानत अमानत के मौजू पे तो पहले एक प्रोग्राम हो जी हाँ, चुका जी है। हाँ, बिल्कुल। एक बात मुझे उस वक्त भी जहन में थी, रह गई थी, तो मैं छोटी सी बात एक अर्ज़ करता हूँ अमानत के हवाले से भी कि हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालिदा के पास से दो आदमी आए, उन्होंने अमानत रखी और उन्होंने ये शर्त रखी कि जब हम दोनों आए तो आप देंगे, किसी एक को नहीं देंगे। वो चला गए अमानत रखने के बाद, एक आया, उसने कहा जी मैंने अमानत रखी थी वो आप दे दी, आपने दे दी। ये बात याद नहीं रही कि शर्त ये भी थी कि जब दोनों आदमी आए तो अमानत वापस कर दी। वो लेके चला गया तो उसके बाद दूसरा आ गया, उसने कहा जी हमारी अमानत, आप बड़ी परेशान हुई, तो आपने कहा अच्छा ज़रा मोहलत दो मुझे, मैं देखती हूँ। परेशान बैठी थी तो हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह छोटी उम्र में थे, उन्होंने पूछा अम्माजान आप क्यों परेशान हैं? उन्होंने कहा ये मामला है। उन्होंने कहा अच्छा जब वो आए तो मुझे बुला लेना। वो दोबारा आ गया तो आपने पूछा भी क्या शर्त थी? उसने कहा शर्त ये थी हम दोनों आए तो दे दे, इन्होंने एक को दे दिया। आपने फरमाया तुम भी तो एक हो ना, दूसरे को ले आओ फिर ले लो। तो ये उनकी ज़हानत की बात थी तो मैं पहुंचाना चाहता था। तो असल हमारा मौजू जो है वो तो है कि इफ़ाए अहद, वादे को पूरा करना, जो उस हदीस का हिस्सा है जिसमें हुजूर ने ये तीनों चीज़ें बयान फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस इफ़ाए अहद को ऐसा निभाया कि वो तारीख़ का हिस्सा बन गया
اپنوں کے لیے بھی بیگانوں کے لیے بھی۔ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن ابی حمزہ، جی وہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے کچھ سودا کیا کسی چیز کا، کچھ رقم میرے پاس تھی میں نے دے دی، باقی رقم میں نے کہا آپ تشریف رکھیں میں آ کے آپ کو ادا کر دیتا ہوں۔ ٹھیک، کہتے ہیں ایک دن مجھے یاد نہ رہا، دوسرے دن یاد نہ رہا، تیسرے دن جب مجھے یاد آیا تو میں وہ رقم لے کر گیا تو حضور وہیں تشریف فرماتے جہاں حضور نے وعدہ فرمایا۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایفاء عہد اس طرح ادا فرماتے ہیں، تو ہمیں جو حکم ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ان چیزوں پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ قاری صاحب کیا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں عہد کا پورا کرنا، نبھانا، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں؟ جی سرور بھی بہت شکریہ، بڑا اہم موضوع ہے جی، اور انسانی زندگی کے اندر معاملات کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے۔ سورۃ احزاب کے اندر رب کائنات نے فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ مَسْئُولًا، کہ عہد کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اور پھر رب کائنات نے سورہ نحل کے اندر فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا۔ اور اسی طرح رب کائنات نے سورہ مائدہ کے اندر بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ سورہ بقرہ میں فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا۔ یعنی قرآن پاک میں متعدد آیات اس پر شاہد ہیں کہ رب کائنات نے اس کے بابت حکم دیا۔ خود رب کائنات قبلہ خواجہ صاحی نے فرمایا کہ رب کائنات نے فرمایا میں خود وعدہ پورا کرنے والا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر بڑا ایک اہم واقعہ وعدہ کا کہ کریم آقا علیہ السلام جب غزوہ بدر بپا ہوا تو آپ کو پتہ ہے قلت تھی افرادی قوت کی، تو سرکاری ادھر 3 گنا فوج ہے، ادھر 313 ہے۔ تو اس دوران ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی کے ساتھ، وہ 2 صحابی تھے، وہ دونوں ہجرت کر کے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پہنچے اور وہ بھی اس جگہ پہ آ گئے اور کہا یا رسول اللہ ہم بھی جہاد میں جانا چاہتے ہیں، اور واقعہ بھی اپنا بیان کیا یا رسول اللہ جب ہم راستے میں آ رہے تھے تو ابو جہل کی ٹیم نے ہمیں پکڑ لیا، کافروں نے، اور انہوں نے کہا کہ تم ہمارے خلاف جنگ کرو گے، تو ہم ان سے وعدہ کر کے کہ جنگ نہیں کریں گے، ہمیں جانے دو، اور بامر مجبوری ہم نے وعدہ کیا تاکہ ہم نے ان سے نکلنا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالانکہ افرادی قوت کی کمی بھی ہے لیکن کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ تم نے مجبوری کی حالت میں وعدہ کیا اور وعدہ بھی کافر سے کیا، مجبوری کی حالت بھی تھی اور کفر کے ساتھ وعدہ تھا، لیکن کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن کی شان یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے۔ تو وعدے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، آپ دیکھیں رب کائنات نے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا انہ کان صادق الوعد، وہ وعدے کے بڑے سچے تھے۔ تو انبیاء علیہ السلام جتنے بھی گزرے رب کائنات نے سب کی بابت فرمایا کہ سب وعدے ایفاء عہد کرنے والے تھے۔ کریم آقا علیہ السلام نے خود وعدہ ایفاء کر کے دکھایا، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا تو مجھے ایک شخص ملا تو اس نے میرے سے معاملہ طے کیا اور وعدہ کیا کہ اب یہیں ٹھہرے میں آتا ہوں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں 1 سال ٹھہرا رہا، 1 سال کے بعد وہ تشریف لائے تو پھر معاملہ طے ہوئے تو پھر کہا جی آپ ٹھہرے میں آتا ہوں، پھر وہ چلے گئے، میں پھر 1 سال وعدہ ان کے ایفاء عہد میں ٹھہرا رہا، 3 دفعہ انہوں نے وعدہ کیا اور 3 دفعہ میں 3 سال تک اسی جگہ پہ قائم رہا، کھڑا رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ تیسرے سال آئے تو انہوں نے بتایا تمہیں پتا کہ میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت خضر علیہ السلام ہوں۔ تو اللہ پاک اپنے بندوں کا اس طرح بھی امتحان لیتا ہے، اور اللہ پاک نے خضر علیہ السلام کو بھیجا اور آپ 3 سال تک ایک ہی مقام پہ کھڑے رہے۔ بالکل ٹھیک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے عہد کو پورا کرے۔ ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ ایفاء عہد پہ آج ہم بات کر رہے ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے بھی میں نے ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کی جو اس کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ ایک اور چھوٹی سی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں امانت داری نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جس میں ایفاء عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ دین اور ایمان سے نکل جاتا ہے بندہ جب امانت میں خیانت کرتا ہے اور جب اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں، جناب ڈاکٹر طاہر مسعود قاضی صاحب، اسی رو میں چاہتا ہوں پہلے آپ کچھ اس کی اہمیت بیان فرما دیجئے اور اس کے پورا نہ کرنے کے جو روحانی نقصانات ہیں، ظاہری طور پہ نقصانات ہیں، اس سے کس طرح ہم گزرتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی قاری صاحب حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کا
तज़किरा फरमा रहे थे कि ग़ज़वा बदर में उनकी शमूलियत कैसे नहीं हो सकी। उसमें जब वो पहुँचे और उन्होंने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो सारा किस्सा रखा तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन सराफ़ा, वापस लौट जाओ, नफ़ी अलहुम, हम पूरा करेंगे, नफ़ी अलहुम बेअहदिहिम, जो उनसे वादा तुमने किया है हम उसे पूरा करेंगे, वनस्तईनुल्लाहु अलैहिम, और फिर उनके मुकाबले में उनकी जो तादाद ज़्यादा है हम अल्लाह से मदद तलब करेंगे। सुभान अल्लाह। इसका मतलब यह है कि जहाँ वादा पूरा किया जाता है वहीं अल्लाह की नुसरत उतरती है। इसीलिए तो आप देखें कि फ़िज़ाए बदर में क्या सिचुएशन बनी, 313 लोग और दूसरी तरफ एक लश्कर जर्रार था, लेकिन उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को गलबा अता फरमाया। लेकिन वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बरक़ात तो थी, लेकिन उसके साथ साथ ये भी था कि वादों को पूरा करने का हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, बेशक हालत जंग हो लेकिन उसमें भी कुफ़ार के साथ किए हुए वादे को भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पजीराई अता फरमाई, और उसका ज़ाहिर है फिर फ़िज़ाए बदर तब पैदा हो सकेगी। बेशक। ये जो आपने रूहानी फ़वाइद के हवाले से इरशाद फरमाया कि उनका बताया जाए तो हुज़ूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालो वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं हो, कबुर मक़तन इंदल्लाह मा ला तफ़अलून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सख्त नागवार है ये बात, सख्त नाराज़गी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कि तुम वो बात कहो जो करनी नहीं है तुमने। तो आप इसमें तो पहली बुनियादी बात ही ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी मोल ले लेते हैं जब वादा पूरा नहीं करते और हम वो बात कह देते हैं जो हम करना नहीं चाह रहे होते या करने के दरपे नहीं है, या कोई भी हम हिला हुज्जत बना लेते हैं, बहाना बना लेते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे बड़ी नाराज़गी इस पर है, कबुर मक़तन इंदल्लाह मा ला तफ़अलून, तुम वो बात क्यों कहते हो जो करनी नहीं है, और अल्लाह उस पर सबसे ज़्यादा नाराज़ होता है। ठीक। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जिन लोगों ने वादे पूरे नहीं किए हुए होंगे, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इकट्ठा कर देगा लोगों को, तो जिन्होंने वादे पूरे नहीं किए होंगे उनके सामने एक झंडा गाड़ दिया जाएगा, निशानी के तौर पर उनके सामने एक झंडा गाड़ दिया जाएगा। युरफ़अ लिकुल्लि गदरिन, हर एक वादा खिलाफ के सामने एक झंडा होगा, लेवान, एक झंडा गाड़ दिया जाएगा। फ़क़ीला हाज़िही गदरु फ़लान इब्न फ़लान, ये और ये भी कहा गया कि उस पर वजाहत होगी कि ये फलां का बेटा है जो जिसने वादा पूरा नहीं किया। तो आप ये देखें कि यहाँ पर ही सिर्फ रुसवाई नहीं, क़यामत में भी एक रुसवाई है वादा खिलाफी पर। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नल्लज़ीना यश्तरूना बिअहदिल्लाहि व ऐमानिहिम समनन कलीला, जिन लोगों ने थोड़ी थोड़ी सी कीमतों के बदले में अल्लाह के वादों को तोड़ दिया है, किए हुए वादों को तोड़ दिया है थोड़ी सी कीमतों के बारे में, उलाइका ला खलाक़ लहुम फिल आखिरा, उनके लिए क़यामत में आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। और फिर फरमाया वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, अल्लाह उनसे कलाम नहीं फरमाएगा। आप ये नुकसानात में देखें, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, अल्लाह उनसे कलाम नहीं फरमाएगा। वला यंजुर इलैहिम, न उनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तरफ नजर रहमत फरमाएगा। वला युज़क्कीहिम, न उनका तज़किया किया जाएगा। लहुम आज़ाबुन अलीम, और ये पांचवी सजा ये है कि सबसे बड़ा अजाब और उनको हमेशा रहने वाला अजाब। अल्लाह। बिल्कुल ठीक है। ख़ैर साहब, इसके हम जब रूहानी नुकसानात का जिक्र करते हैं तो मुआशरे में रहते हुए जब एक शख्स वादा खिलाफ लोगों की नज़र में हो जाता है, अपने लेन देन के मामलात में, अपनी कही हुई बात से फिर जाने पे, तो उससे उसकी पर्सनैलिटी में क्या नुकसानात होते हैं, मुआशरती एतबार से उसके असरात मुआशरे पे क्या पड़ते हैं, और मुआशी एतबार से भी वो शख्स जो है वो उसको नुकसान पहुँचता है, क्या फरमाते हैं? इसका बड़ा मुख्तसर तो ये है कि उसकी ACR ख़राब हो जाती है, ACR ख़राब ACR ख़राब हो जाती है, वो यहाँ भी और आखिरत में भी ख़राब हो जाती है। और अगर वो इस पर अमल करता है तो ACR बहुत बेहतर हो जाती है। ज़िम्मेदारियाँ हैं इस दुनिया की भी और आखिरत की भी। ये वादा खिलाफ़ी का ऐसा अमल है, वादा करने का, कि इसके इस दुनिया में भी असरात है, उस दुनिया में भी असरात है। मैं एक वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ जिसको हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने उनके मलफूज़ात शरीफ में ये वाक़या मौजूद है। मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसका हवाला भी होना चाहिए, क्योंकि बाज़ लोग फिर समझते हैं कि किसे कहानियाँ हैं। कि हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको रब्बे कायनात ने फरमाया, हातिफ़ गैब ने आवाज़ दी
کہ محب بننا چاہتے ہو یا محبوب بننا چاہتے ہو؟ تو آپ سوچ رہے تھے کہ میں کیا جواب دوں. یہ سوچتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ایک جگہ پہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے جس نے ایک کڑھا میں ایک رنگ ڈالا ہوا ہے اور کپڑے رنگ رہا ہے، رنگ ریزی کا کام کر رہا. اس کے پاس سے جب گزرے یہ سوچتے ہوئے تو اس نے کہا اس سوال کا جواب ہی نہیں آیا آپ کو. وہ بڑے حیران ہوئے کہ میں تو سوچ رہا ہوں اور یہ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ جواسیس القلوب ہوتے ہیں نا، یہ لوگ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اس کا جواب نہیں آیا، آپ بتا دیں میں کیا جواب دوں. تو انہوں نے کہا اچھا کل آنا، میں اس کا جواب دوں گا. آپ دوسرے دن جب وہاں تشریف لے گئے، وہاں کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی کڑھا نہیں ہے، کوئی رنگ ریزی کا کوئی کام نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے باقی لوگوں سے پوچھا بھئی یہاں ایک بزرگ تھے، ان کا کچھ پتہ ہے؟ ان کا بزرگ وہ تو بڑا خراب آدمی تھا، اس کے تو بے شمار جرائم تھے، اس کو اسی وقت کیس ہو گیا، اس کو سزا ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا کیا سزا ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا سزائے موت. بڑی حیرت ہوئی. آپ نے فرمایا پھر اس وقت وہ کہا؟ انہوں نے کہا سزائے موت پہ عمل درآمد ہو گیا ہے، سزائے موت دے دی گئی ہے اسی وقت. حیرت ہوئی. پھر فرمایا اچھا ان کی قبر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا قبر وغیرہ نہیں ہے، قاضی نے فیصلہ دیا ان کی لاش کو میدان میں پھینک دو اور جانور اس کی لاش کو کھا جائے. اچھا کس میدان پہ ان کی وہ جسم کو ڈالا گیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا تو وہاں پہنچے تو آپ کا وہاں جسم موجود تھا. اور آپ کہتے ہیں صحیح وعدہ ایویں ہوں دے، آپ نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ بتائیں گے. آپ نے فرمایا یہ اسی تیرے سوال کا جواب ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مجھ سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات پوچھی تھی جو تم سے پوچھی ہے. تو میں نے کہا تھا میں تیرا عاشق بننا چاہتا ہوں. اب اس کے یہ مراحل ہیں کہ پہلے مجھ سے وہ رنگریزی کا کام کروایا، پھر یہ سزا دلوائی، پھر یہاں ڈالا گیا. تو یا ہجر اچھا نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. تو فرمایا میں تجھ سے کہتا ہوں کہ عاشق بننا بھی مشکل کام ہے اور محبوب بننا بھی مشکل کام ہے. لہٰذا تو یہی کہہ کہ میرے پروردگار اپنی مرضی سے تو مجھے بنا، محب بنانا چاہتا ہے تو محب بنا دے، محبوب بنانا چاہے تو محبوب بنا دے. کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قاری صاحب کیا فرماتے ہیں؟ یہ سیرت رسول کے بے شمار واقعات میں ہمیں عہد کی پاسداری اور وعدے کی اہمیت اور اس کا ذکر ملتا ہے. جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آ گئے، اور ابھی لکھا بھی نہیں گیا تھا، بات ہو چکی تھی، معاہدہ لکھا نہیں گیا تھا، لیکن حضور نے کہا کہ ہم نے ان سے وعدہ کر لیا اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو کے لیے آسانی پیدا ہو. کیا فرماتے ہیں؟ قبلہ سرور بھائی بہت سے واقعات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ملتے ہیں. ایک واقعہ سیرت کے حوالے سے اور بھی ہے. کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں 3 قیدی لائے گئے نا، 3 قیدی حضور کی بارگاہ میں آئے. کریم آقا علیہ السلام نے انہیں تقسیم فرمایا. اسی حال میں آپ کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ وہ بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. یا رسول اللہ ہمیں بھی کوئی قیدی عطا فرما دیں. تو کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ نے اپنے ہاتھ بھی دکھائے کہ چکی چلا چلا کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں، تو یہ قیدی ہمیں بھی دے دیں تاکہ گھر کا کام کاج ہو جائے. تو کریم آقا علیہ السلام نے ہاتھ کے چھالے دیکھے تو آقا کریم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آنکھیں صاف کرنے کے بعد آپ نے چہرہ دوسری جانب کیا، پھر اپنی بیٹی کی جانب چہرہ کیا. تو آپ نے فرمایا قیدی ہیں، ایک قیدی باقی موجود ہے لیکن اولاد کے لیے نہیں رکھا، وہ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے. یہاں وعدے کی بات تھی. کریم آقا علیہ السلام نے ابو حیثم سے وعدہ کیا تھا اگر کوئی قیدی آیا تو میں تمہیں ترجیح دوں گا، پہلے تمہیں دوں گا. لیکن سیدہ کائنات حالانکہ بیٹی ہے، حالانکہ کائنات کی عظیم ہستی جنتی عورتوں کی سردار ہے، کریم آقا علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن کریم آقا علیہ السلام نے کیونکہ وعدہ کیا تھا، افائے عہد آپ نے نبھایا، آپ نے وہ قیدی اسے دے دیا اور اپنی بیٹی کو نہیں دیا. پھر آپ دیکھیں ابو سفیان حالت کفر میں، سرور بھائی جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے. ابو سفیان ہرکل بادشاہ کے پاس گیا، ہرکل بادشاہ سے ملاقات ہوئی تو جناب اس نے سرکار دو عالم کے خلاف بھڑکایا، ہرکل بادشاہ کو خلاف باتیں کی. ہرکل بادشاہ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ وہ جو نبی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے اوصاف کیا ہیں، اس کے اوصاف حمیدہ کیا ہیں.
تو اس نے یہ بات ابو سفیان نے کہا کہ وہ بات کرتے ہیں تو سچی کرتے ہیں، غریبوں سے پیار کرتے ہیں، اس کے زیادہ ماننے والے غریب ہیں، اور اس میں یہ بات بھی شامل تھی جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ابو سفیان حالت کفر میں ہے، لیکن کریم آقا علیہ السلام کے وعدے کے حوالے سے اس نے کہا کہ وہ ایفائے عہد کرنے والے ہیں۔ تو ہرقل بادشاہ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے اس میں یہی اوصاف ہوتے ہیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کے اندر ایفائے عہد کا، اور جس طرح آپ نے حوالہ دیا لا دین لمن لا عہد لہ، حالانکہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، جناب اس پہ جناب دین کے سارے ظاہر باطن اس نے پورے کیے ہیں، لیکن یہ جو آپ نے جو جملہ کہا نا جی کہ جس کا دین نہیں، اس کا کوئی دین نہیں، جس کا ایفائے عہد نہیں، یہ ہر امام مسجد جو ہے اپنے جمعے کے خطبے میں یہ جملہ پڑھتا ہے لا دین لمن لا عہد لہ، کہ اس کا کوئی دین نہیں ہے، وہ دین سے نکل گیا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جس کا وعدہ نہیں ہے، تو وعدہ جو بندہ ایفا کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، عمومی طور پہ ہم روزمرہ کے معمولات میں ہم دیکھتے ہیں تو ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ وعدہ کرتے بھی ہیں، توڑ بھی دیتے ہیں، اور اس کا اتنا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ جو بات ہم زبان سے کرتے ہیں اس پہ پورا اترنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور معاشرتی اعتبار سے اس سے جو نقصانات پہنچتے ہیں ہماری پرسنالٹی کو، ذات کو، اوورآل معاشرے کو، لین دین کے معاملے میں بھی ہم کسی سے ادھار لیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، اور ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو واپس نہیں کرنا ہے یا وقت پہ نہیں کرنا ہے، یا کاروبار کے معاملے میں ہم جھوٹ بولتے ہیں اور وعدہ پورا نہیں کرتے، جو چیز دینے کا وعدہ کرتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوتی۔ تو اس سارے کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ بالکل آپ نے درست فرمایا جناب کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کیے جا رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا وہ سب سے بڑا سبب بن رہی ہے۔ اللہ اور یہ وعدہ تو بالخصوص ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ہماری پوری زندگی کو محیط ہے۔ وہ میثاق سے لے کر الستو بربکم، وہاں سے لے کر ہماری آخرت تک کے سارے معاملات اس میں اس وعدے کے اندر شامل ہیں۔ ہم نے خود اپنے مالک کے ساتھ ایک عہد کر رکھا ہے۔ جب پوچھا تھا ارواح کو الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو فرمایا قالوا بلا، سب نے کہا کہ کیوں نہیں ہے۔ اب اس کے بعد سے ہر ایک پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وہ چھوٹے سے چھوٹے معاملے کو لے کر ہم اس کو صرف لین دین کے معاملات میں رکھ رہے ہوتے ہیں وعدے کو، حالانکہ ہم کسی میٹنگ میں جا رہے ہیں تو ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم 5 بجے پہنچیں گے، تو ہمیں 5 بجے وہاں پہنچنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے اب ہم نہیں پہنچے، 5-10 منٹ اوپر ہو گئے تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ 5-10 منٹ تو یہ اوپر ہوئے ہیں، لیکن اگر پروگرام 10-15 منٹ پہلے شروع کر دیا جائے تو ہمارا مطالبہ ہوتا ہے کہ نہیں جناب پروگرام ٹائم پر ہونا چاہیے۔ تو دوسری طرف ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے، ہمیں پابندی کرنی ہے، پاسداری کرنی ہے، ہمیں اس کے لیے ذہن بنانا ہے، نیتوں کو درست کرنا ہے۔ دیکھیں ایکشنز ڈیپینڈز اپان انٹینشنز۔ جب جتنے بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے حضور علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، وہ نیتوں پر موقوف ہوتا ہے۔ تو اپنا ذہن بنا لیں، اپنی نیت ٹھیک کر لیں کہ ہم نے آج سے اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، وعدوں کی ہمیشہ پاسداری کرنی ہے۔ کوئی وعدہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو پورا نہ کریں اور پھر اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بن جائے ہمارے لیے۔ وہ اللہ کی ناراضگی مول نہیں لینی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی مول نہیں لینی، تب ہمارے معاشرے میں امن سکون آئے گا، تب ہم واپس آ سکیں گے۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ نکاح ہے اس کو سوشل کانٹریکٹ ہے یا سول کانٹریکٹ ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں، عقود میں سے ہے، وہ بھی وعدوں میں سے ہے، اسے ہم نے پورا کرنا ہے۔ ہم صرف ایک طرف سے مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمارے رائٹس پورے کیے جائیں، لیکن ہم ڈیوٹیز پوری نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اس طرح اگر ایک کی حکم عدولی کر رہا ہے تو دوسرا بھی اسی طرح کو اس کو انفرنج کر رہا ہوتا ہے دوسرے کے رائٹس کو۔ تو وعدوں کی پاسداری امپلائمنٹس میں بھی جائے گی، امپلائی جو ہے وہ بھی امپلائر کو جواب دہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری ہمارے پورے معاشرے کو یہ حاوی ہے۔ بالکل اس پر ہمیں جب تک ہم عمل درآمد نہیں کریں گے ہمارا معاشرہ ابتری کی طرف شکار رہے گا اور امن سکون جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا رہے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے کفار کی طرف سے سفیر بن کے حضور کی بارگاہ میں کوئی پیغام لے کر آئے، اور پھر حضور کی گفتگو سے، آپ کی شخصیت سے متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ حضور مجھے کلمہ پڑھا لیجئے، میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ سفیر ہیں اور نہ تو میں عہد شکنی کرتا ہوں اور نہ سفیروں کو اپنے پاس روکتا ہوں، ابھی آپ واپس جائیے اور پھر دوبارہ آ جائیے گا۔ اسی طرح سے مسیلمہ کذاب کی طرف سے 2 سفیر جو تھے وہ بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ
جو بات انہوں نے کی، حضور نے فرمایا کہ اگر میں نے اس عہد کی پاسداری نہ کرنی ہوتی کہ سفیروں کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا تو تم یہاں سے زندہ واپس نہ جا سکتے. آپ نے ہر حال میں اپنے عہد کی انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بطور سربراہ بھی آپ نے اس کی پاسداری کی. بریک کا وقت ہے، ابھی لوٹتے ہیں اور الستو بربکم پہ ہم کچھ بات کرتے ہیں. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو. ایفائے عہد آج ہمارا موضوع ہے اور اس پہ ہم نے سیرت کے پہلوؤں سے، کچھ معاشرتی حوالوں سے اور دیگر بہت سارے پہلوؤں پہ بات کی. ایک بہت اہم موضوع ہے جو ارواح سے عہد لیا اللہ تعالیٰ نے روز الست، اور خواجہ صاحب تشریف فرما ہوں اور ان سے ہم اس پہ ان کی رائے نہ لیں اور نہ پوچھیں کہ ہم نے کیا وعدہ کیا ہے اور ہم اس کو کتنا پورا کر رہے ہیں، کیا ہمارے ذمے ہے، اور وہ اس وقت وعدہ لینے کی کیا ضرورت پیش آئی. سرور صاحب، میں ایک تو قاری صاحب کے جو سے آپ نے سوال کیا تھا اس پہ تھوڑا سا میں عرض کروں گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ یوم الست کے حوالے سے بات کی، حضور مولا کائنات کا جو سلو نامے کے حوالے سے جو تھا، سلو نامے میں لکھنے والے حضور مولا کائنات، جن کی یہ شان ہے کہ حضور کے اشارے ابرو پہ جان دینے کے لیے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، لیکن حضور حکم فرما رہے ہیں کہ یہاں سے اس کو من محمد رسول اللہ کو کاٹ کر یہاں سے لکھ دو من محمد ابن عبداللہ. حضور کا حکم ہے. تو مولا کائنات عرض کرتے ہیں حضور علی کا قلم محمد رسول اللہ لکھ سکتا ہے، محمد رسول اللہ کو کاٹ نہیں سکتا. یہ رہتی دنیا تک ہمارے لیے سبق. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو یہ سوال فرمایا ہے الستو بربکم کا، اللہ تعالیٰ نے 2 جلسے کیے. ایک جلسہ توحید کا، ایک رسالت کا. توحید کا جلسہ اتنا تھا اور پوری ارواح کو جمع فرمایا. اس میں سوال کیا الستو بربکم اور جواب ملا بلا. یہ جلسہ ختم ہو گیا. اور دوسرا جو میثاق تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس کا جلسہ فرمایا اور اس کو صرف ارواح کو جمع فرمایا، اور اس میں خطاب اللہ تعالیٰ کا تھا جو قرآن مجید میں اللہ کی تقریر موجود ہے کہ اللہ نے خطاب کیا فرمایا، اور اس میں تقاضے سارے پورے کیے گئے عہد نامے کے، کہ اس میں لکھا جاتا ہے اقرار، زبانی سے اقرار کرتا ہوں اور لکھ دیتا ہوں تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے. روبرو گواہان کے بھی ہوتا ہے، ضمانت کی بھی ہوتا ہے. تو یہ جو اقرار نامہ یہ تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے میثاق نامہ، اس پہ ساری چیزیں یہ جمع فرمائیں. سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبیوں اور رسولوں سے خطاب فرمایا کہ میرے محبوب جب آئیں میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم اپنے کلمے چھوڑ کر میرے محبوب کا کلمہ پڑھو گے. اور اس کے بعد پھر فرمایا اقرار تم اقرار کرتے ہو، قالوا اقررنا، سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. اس کے بعد پھر فرمایا کہ وہ گواہ کہاں سے آ سکتا تھا، تو کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی. فرمایا ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ. سارے نبی ایک دوسرے کے گواہ بن گئے. پھر فرمایا کوئی ضامن، کوئی ایسا تو ہاتھ تھا نہیں جو ضامن بن سکتا. اللہ نے فرمایا مجھے ضامن بناتے ہو. یہ عجیب نظام ہے سرکار کی محبت کا کہ وہ جج بھی خود ہے، ضامن بھی خود ہے، گواہ بھی خود ہے، اور ساری چیزوں کے پابند فرمانے والا بھی یہ خود ہے. اور اسی طرح جو آپ نے بیان فرمایا کہ وہ صحابی جن کو حضور نے فرمایا واپس چلے جاؤ، ابھی تم سفیر بن کے آئے ہو، پھر جب آؤ گے. حضور نے واپس کیوں جانے دیا؟ اس لیے کہ جو حضور کو دیکھ لیتا تھا نا وہ پھر کہاں جائے گا. اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا. کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے، جس پر پڑی اسی کے جگر تک اتر گئے. قاری صاحب کنکلوڈ کیجئے اس ساری گفتگو کو، اس ذمہ داری کو. اور آج 20 رمضان المبارک یوم فتح مکہ بھی ہے، بہت بڑی فتح ہے جی سر اسلام کی، اور اس حوالے سے بھی کچھ جملے ارشاد فرمائیں. قبلہ سرور، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے، قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ جب رب کائنات نے وعدہ لیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا تھا قالوا بلا. لیکن جو سعید روحیں تھیں جب وہ دنیا میں آئیں اور وہ وجود کے قالب کے اندر آئیں تو جناب انہوں نے جس نبی کے پاس آئے اللہ کی توحید کو مانا، رسالت کو مانا، یوم آخرت کو مانا. لیکن جو خبیث روحیں تھیں وہ انہوں نے آگے یہاں پہ انکار کر دیا. تو خیر یہ تو وعدہ تھا الستو بربکم. آج جس حوالے سے آپ نے فرمایا
کہ آج فتح مکہ کا یوم پاک ہے اور بڑا اہم دن ہے، اور کائنات انسانی کے اندر اتنی بڑی فتح سرور بھائی، اتنی بڑی فتح کہ ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا، ایک پتا نہیں ٹوٹا، اور بڑے بڑے مناظر میری آنکھوں کے سامنے فتح مکہ کے حوالہ سے، لیکن ایک جملہ جو سرکار دو عالم نے پھر آ کے اعلان فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج میں اپنے بھائی کی طرح اعلان کر رہا ہوں. تو وہاں ایک بڑا خوبصورت واقعہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، تو جب آپ لشکر کی قیادت کرتے ہوئے گزر رہے تھے تو ابو سفیان میں نظر پڑ گئی. تو ابو سفیان آپ کو پتہ ہے ہر معرکے میں مسلمانوں کے خلاف تھا، بعد میں دار اسلام میں آئے، اسی موقع پہ آئے، حضور کی غلامی میں آ گئے. تو اس کے جب ابو سفیان کو دیکھا نا تو اس کو جلال آیا، غصہ آیا. اس نے ابو سفیان کو دیکھا، کہا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج خون بہانے کا دن ہے، بڑے جوش میں کہا. تو ابو سفیان ڈر گیا، حضور کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ یہ تو میں تو مسلمان ہونے لگا ہوں اور یہ کیا ماجرا ہے. تو سرکار دو عالم نے فرمایا اسے بلاؤ. اسے بلایا گیا، کہا کیا نعرہ لگا رہے ہو؟ یا رسول اللہ الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن، لوگوں نے ہمیں دھکے دے کے نکالا تھا. سرکار دو عالم نے فرمایا یہ نعرہ بدل دو، فرمایا یہ نہ کہو الیوم یوم الملحمہ بلکہ کہو الیوم یوم المرحمہ، آج مصطفیٰ کی رحمت کا دن. سبحان اللہ. فتح مکہ کا جو دن ہے کمال کا دن ہے. کریم آقا علیہ السلام فاتح بن کے آ رہے ہیں، لیکن آپ کی داڑھی مبارک جو ہے، آپ کا امامہ شریف جو ہے وہ سواری کے ساتھ لگ رہا ہے اور جھکتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ گفتگو کو بھی سمیٹیے اور کچھ اس حوالے سے بھی آپ ارشاد فرمانا چاہیں. قاری صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے فتح مکہ کے حوالے سے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اس دن کو بطور خاص انٹرنیشنل لیول پہ منانا چاہیے، کہ یہ یہاں سے آغاز ہے پھر آگے مسلمانوں کی فتوحات کا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا مائل سٹون وہاں پہ سیٹ کر دیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جتنی اسلام کو فتوحات ملی ہیں وہ فتح مکہ کی برکات ہیں، جتنی بھی فتوحات ہیں، اور اس میں مسلمانوں کے اخلاق کو بطور خاص ایک خاص رخ عطا کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں پر عمل اپنے دشمنوں کے ساتھ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خون مبارک کے درپے تھے اور آپ کی جان لینے کے درپے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام کو معافیاں عطا فرمائیں. تو یہ رویہ ہمیں اپنانا چاہیے بطور خاص. میں اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سیرت طیبہ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مکرز بن حفص نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نا صلح حدیبیہ کے بعد، جب وہ اگلے سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا تو اس نے کہا کہ ما عرفتا، آپ کا جو تعارف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بالغدر، کہ آپ وعدوں کو توڑتے ہوں. ما عرفت بالغدر، آپ وعدوں کو توڑنے والا آپ کا حوالہ نہیں ہے، صغیرن ولا کبیرن، چاہے آپ چھوٹے تھے چاہے آپ بڑے ہیں. بل عرفت بالبر والوفا، بلکہ آپ کا حوالہ تو ہمیشہ یہ رہا ہے، نیکی رہا ہے اور وعدوں کو پورا کرنا رہا ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر مختلف کیے گئے وعدوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ایفا کیا ہے، اور ہمیں بھی یہ تعلیم دی ہے کہ آپ بھی فتح مکہ کی برکات سمیٹیے اور اپنے وعدوں کو پورا کیجیے. اس سے ہماری انفرادی زندگی بھی بنتی ہے اور اجتماعی زندگی. ٹھیک، بالکل ٹھیک، بہت شکریہ. ایک بات میں ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے، کہ جو مستشرقین اعتراض کرتے ہیں نا کہ اسلام تلوار سے پھیلا، وہ فتح مکہ کو دیکھیں، تلوار سے نہیں پھیلا، کردار سے پھیلا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب، جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، جناب ڈاکٹر طاہر مسعود قاضی صاحب، جناب حافظ عابد حسین چشتی صاحب. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا اور دو کلام میں نے آپ سے مختصراً عرض کرنے ہیں. ایک تو بہت افسوسناک خبر آج ہمیں ملی کہ ہمارے بہت ہی خوبصورت نعت نگار، بڑے اچھے ہمارے دوست جناب عارف قادری صاحب، واکینٹ سے ان کا تعلق، اور آج صبح جمعے کے صبح سحری کے وقت ان کا انتقال ہوا. اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی خدمات نعت کو قبول فرماتے ہوئے ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. ان کی نعت کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے اشعار پیش کریں، اور ایک اور نسبت ہے، میں 2-3 اشعار اس کے حوالے سے بھی پیش کروں گا. یہ ان کے اشعار کہ یہ گھر کسی کو اور بسانے نہیں دیا، یہ گھر کسی کو اور بسانے نہیں دیا، دل سے نبی کی یاد کو جانے نہیں دیا، پوری ہر ایک حسرت و خواہش ہی کر گئے،
होंठों पे इल्तिजा को भी लाने नहीं दिया। वाह वाह सर भाई। खुश हैं कि नाते सरवरे कौनैन के सिवा कुछ जिंदगी ने हमको कमाने नहीं दिया। अल्लाह। खुश हैं कि नाते सरवरे कौनैन के सिवा कुछ जिंदगी ने हमको कमाने नहीं दिया। होती मुझे भी सोहबत मीरे उमम नसीब, तूने वो वक्त मुझको जमाने नहीं दिया। आरिफ मेरे हुजूर को मेरी खबर न हो, आरिफ मेरे हुजूर को मेरी खबर न हो, ऐसा ख्याल जहन में आने नहीं दिया। अल्लाह। अल्लाह करीम उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और आज की जो निस्बत है 22 अप्रैल, ये ईस्वी के एतबार से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाअल्लाह का यौम विलादत भी है। और उस हवाले से ये सुभान बरकतों वाले अशार पेश करते हुए कि गजर हवाओं के गुनगुनाए हुजूर आए, हुजूर आए, क्या बात सर भाई। महक फजा की यही बताए हुजूर आए, हुजूर आए। हुजूर आए। अताए रब्बे जहान देखो, नबी की आमद की शान देखो, हवाओं ने भी दिए जलाए, हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए। हुजूर आए। जहां में दुर्रे यतीम आए, वो बख्शिशों की नवीद लाए, गरीबो नादार मुस्कुराए, हुजूर आए, हुजूर आए। गुलाम क्यों ना खुशी मनाएं, घरों में क्यों ना दिए जलाएं, हमें खुदा ने ये दिन दिखाए, हुजूर आए, हुजूर आए। लबों को अपने संवारता है, हर एक सरवर पुकारता है, हुजूर आए, हुजूर आए, क्या बात। हुजूर आए, हुजूर आए। कल 21 रमजान मुबारक है और कल हम सीरत सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम के हवाले से अपने मेहमानों से बात करेंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। कलाम शामिल करते हैं और हमारी ट्रांसमिशन कराची स्टूडियो से जारी रहेंगी। अल्लाह ने के पान। सरकार के रोजे पर वो रहमत बारी है, हर देखने वाले पर एक कैफ सा तारी है। तैबा तैबा में सभी लम्हे क्या खूब गुजरते हैं, उस दर पे ये दिल मेरा सो जान से वारी है, उस दर पे ये दिल मेरा सो जान से वारी है। ज़हरा के वो बाबा है, हसनैन के नाना है, पंजतर पंजतर के घराने से निस्बत तो हमारी है, पंजतर के घराने से निस्बत तो हमारी है। ऐ मेरे अली तेरे पुरनूर वसीले से फैजान नबी सरवर हरदम यहाँ जारी है, फैजान नबी सर। शान
ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔